اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور یہود و نصارہ میں اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو تم لوگوں کو گمراہی میں ڈال سکتا ہے، وما یشعرون، اور وہ جانتے نہیں کہ وہ خود کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم لوگ ان آیات پر، ان نشانیوں پر گواہ بھی ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق، تم کیوں ملاتے ہو، تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان آیات کے اندر اللہ نے یہود و نصارہ کی مسلمانوں کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے، اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہ رہیں، یہ اپنے دین پر عمل نہ کریں، بلکہ یہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں، بلکہ یہ بھی کافر ہو جائے۔ اور وہ ہر جگہ، ہر موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں، ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئے، وہ مرتد ہو جائیں، کہ مسلمان اپنے دین پر عمل نہ کر سکیں، کہ مسلمان اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے دین پر عمل کریں، مسلمان اور دین پر ہوں اور ہم اور دین پر ہوں۔ اس لیے وہ کوشش کر دیں گے اور کرتے رہتے ہیں، اور آج تک کر رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آئیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور ان کے ہوتے ہوئے بھی کافروں نے کیا یہ کوششیں نہیں کی؟ ہر وقت وہ یہی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر، مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ہر وقت کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیا کہ جس کے اندر انہوں نے ظلم نہ کیا ہو۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو پھر مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمان وہاں پر امن اور سکون سے رہیں گے اور اپنے دین پر آرام سے عمل کریں گے، اپنے اللہ کی عبادت کریں گے، تو ان کو گوارا نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے وہاں پر بھی مشرکین مکہ نے اپنے سردار بھیجے تھے، انعام اور اکرام دے کر کے بھیجے تھے کہ یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دینا اور کہہ دینا کہ یہ جو ناسمجھ بے عقل لوگ جو مسلمان اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر کے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور حالانکہ یہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، یہ آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں، تو ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ تو وہ تو نجاشی تھا جو عیسائی بھی تھا، اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ جو کچھ تھا، کہ جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو بیان فرمایا، جو ان کے اندر تبدیلی آئی، وہ نجاشی کے سامنے بیان کیا، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی کہنے لگا کہ یہ انجیل اور قرآن یہ تو ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں،
لہذا میں ان مسلمانوں کو واپس نہیں کر سکتا، تو مسلمان جب تک وہاں پر رہے اتنی دیر میں حبشہ کے کئی لوگوں میں ان کے صرف اس دین پر عمل کرنے سے تبدیلی آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور آج اگر ہم یہ کہیں کہ یہ یہود و نصارہ یہ ہمارے دوست ہیں، اگر ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو یورپی یونین، یورپی کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گی، تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ یہ ہم یورپ والوں کو بڑا دوست سمجھتے ہیں اپنا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے کسی بھی صورت میں دوست ہو نہیں سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گردن کوئی کاٹے نا تو پھر وہ ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارا ایمان کاٹ رہے ہیں، وہ تو ہمارے عقائد اور نظریات ہر چیز ہم سے یہ ٹریننگ یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ اور انہوں نے یہی دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو ان کے پاس کیا چیزیں موجود تھی، جو چیزیں ان کے پاس تھی ان پر یہودیوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو انہوں نے وہ چیزیں دے دی کہ جن سے حضور علیہ السلام نفرت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ مسلمان اسی طرح کمزور ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں مسلمانوں کے عقائد سے وہ جب خیبر سے نکالے گئے تھے تب ہی وہ واقف ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے ایمان میں طاقت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ایمانی طاقت کو کمزور کیا، ایمان کو ختم کیا ہے، اور آج پاکستان میں مسلمانوں کے سروں پر بیٹھے بڑے حکمران انہی کی زبان بولتے ہیں، انہوں نے انہی کو کمزور کیا، تاکہ ان کی حکمرانی کو کمزور کریں گے تو نیچے پھر رایا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، حالانکہ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے ہی سب سے پہلے مسلمانوں پر زیادہ ظلم کیا ہوا ہے، اور آج یہی لوگ بڑے ہی انداز کے ساتھ، بڑے ہی منتخب طریقے کے ساتھ، سوچی سمجھی سازش کے ساتھ یہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہم سمجھتے ہیں نا، اب ہم کھا لیں نا ایک چمچ گھی کھا لے کوئی تو کہتے ہیں یار میرا معدہ برداشت نہیں کر رہا، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یار برداشت نہیں کر رہا، خراب ہو گیا معدہ۔ حالانکہ بھائی خراب کیسے ہو گیا کہ ہمیں جب چیزیں ہی وہ دے دی شروع سے، چھوٹے ہوتے ہی ہم نے کھانا ہے بسکٹ، یہ چیزیں جو ہمیں اسرائیل نے دے دی، اسرائیل کی پروڈکٹ ہم نے کھانی ہے، تو ہمارا ایمان جسمانی طور پر بھی ہم کمزور اور ایمانی طور پر بھی پھر ہم کمزور۔ جب ہم ایسی چیزیں کہا کہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر نماز میں 3 آیات ہی بڑی مشکل سے پڑھی جائیں گی، تو وہ راتیں، وہ قیام راتوں کے، وہ اللہ کو جو نمازیں پسند ہیں، جو راتوں کے قیام پسند ہیں، وہ تو پھر بڑی دور کی بات ہے، وہ تو وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوں، جو بڑے پرانے ہوں، وہ پھر وہی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے ان کی دشمنی کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد اور نظریات کو پہچاننے کی اور ان ظالموں کی مکاریوں کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔